اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب تک گھر واپس نہیں آتی ہے شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی دامن کو بچا کے رکھنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آپ کی عزت کی حفاظت ہے گھر میں رہنے میں ہے، واللہ رب العالمین نے اسی لیے تو کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھروں میں قرار پکڑو، اس زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ، سنگار کر کے نہ چلو۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرے تاکہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ اچھے خاندان سے ہیں، یہ باعزت ہیں، یہ نیک ہیں، یہ مومنہ ہیں، اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو ستایا نہ جائے۔ آپ ذرا بتلاؤ اگر آپ پوری زندگی پردے میں رہو گی، کوئی اجنبی انسان، کوئی غیر محرم آپ کا چہرہ نہیں دیکھے ہوگا تو کیا وہ آپ کے پیچھے پڑے گا؟ کیا آپ کو وہ ستائے گا؟ آدمی تو اسی کے پیچھے بھاگتا ہے جس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی خوبصورت ہے، چلو اپنا جال پھینکتے ہیں شاید کہ پھنس جائیں۔ آج شیطان ہر طرف گردش کر رہے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اپنی عزت کو بچانا۔ اپنی عزت کو ہم کیسے بچائیں گے؟ گھروں میں رہو، وہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ دو جو آزادی مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کو آزادی چاہیے، ہم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ جنہوں نے آزادی مانگی آج ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی کی عزت محفوظ ہے تو اسی کی محفوظ ہے جو اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، جو گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، اور جب کوئی سخت ضرورت پڑتی ہے تو گھر سے باہر نکلتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایسا لباس پہنتی ہے، ایسا پردہ کرتی ہے کہ کبھی بھی اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہنے میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہمارے لباس اچھے نہیں ہیں، آج ہمارے لباس اچھے نہیں ہیں، آج ہمارے لباس اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے لباس ایسا بنا دیا کہ دیکھنے والوں کو بھی شرم آ جائے۔ اللہ کی قسم ہم مرد حضرات ہیں، ہم کرتا پہنتے ہیں، اگر ٹائٹ ہوتا ہے جسم پر چبھتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے ہیں تو کمفرٹیبل رہتا، اچھا لگتا ہے۔ ہم مردوں کو جن کے لیے پردہ صرف کہاں سے، گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور عورت کے لیے پردہ کہاں سے، پورا جسم پردہ ہے اوپر سے نیچے تک۔ لیکن آج ہم نے لباس ایسا بنا دیا، آج ہم لباس ایسا پہنتے ہیں کہ جسم کا پورا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہمارا باپ بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم لباس ایسا سلتے ہیں کہ جسم کا ہر حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر پردے کی بات کروں، نقاب کی بات، آج ہم نے نقاب کو فیشن بنا دیا ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے کی بات تھی، نقاب ایسا تھا آنکھ بھی نظر نہیں آتے تھے، لوگ آنکھ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، ایک دم کالا لباس، سادہ لباس، ایسا لگتا تھا کہ ایک دم باحیا، نیک اور مومنہ عورت جا رہی ہے۔ لیکن آج کا نقاب ایسا ہم نے بنا دیا، نقاب اگر بازار میں ملتا ہے ڈھیلا ڈھالا، ہم لاتے ہیں اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نقاب لا کر ٹائٹ کر لیتے، ہم کو ڈھیلا ڈھالا نقاب نہیں پہننا ہے، ہم کو سمپل نقاب نہیں پہننا، ہم کو اگر نقاب چاہیے تو فیشن والا نقاب چاہیے۔ وہ طرح طرح کے ڈیزائن کے نقاب آتے ہیں بازار میں، ہم اپنے ابو سے وہی فرمائش کرتے ہیں، ہم کو وہی نقاب چاہیے جو نیا آیا ہے، وہ جس میں کڑھائیاں بنی ہوئی ہیں، وہ جس میں نگ لگے ہوئے ہیں، وہ جس میں جو ہے موتیاں چمکائی گئی ہیں، ہمیں ایسا نقاب چاہیے، ہم ایسا نقاب پہنیں گے جس سے جب ہم چلے تو ہمارے نقاب کو لوگ دیکھیں۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار ایسی عورت جس کے اندر چار خوبیاں ہوں گی وہ جنت میں جائے گی۔ کون عورت بتاؤں آپ کو؟ آپ کرو گے نا وہ وعدہ، کرو گے نا وہ؟ پہلی چیز کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا, میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی, جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی. اس شرمگاہ کی حفاظت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ, کہ دنیا کے اندر جو آدمی, جو عورت اپنے شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں دنیا کے اندر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ہے پوائنٹ کی بات. کس کی بات؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے. 2 چیزیں آپ کے سامنے آج کہہ کر جا رہا ہوں, ان دونوں چیزوں پر اگر آپ عمل کر لو گے انشاءاللہ جنت آپ کے پاس ہے. آج نوجوان بچے اور بچیاں جس کی زد میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, اللہ کی قسم ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, گناہ کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو کہ جب بھی آپ بولو گے سچ بولو گے, جب بھی آپ بولو گے حق بولو گے, آپ کی زبان سے صرف اور صرف حق بات نکلے گی, آپ کی زبان سے اللہ رب اس کے رسول کی بات نکلے گی, کبھی بھی غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلے گی. اگر آپ یہ ضمانت دے دو نا تو پھر جنت آپ کے لیے ہے.